کبھی یہ کام نہیں کرنا پڑا. لیکن اب کیونکہ پروپیگنڈا کے ٹول بدل گئے ہیں, سوشل میڈیا کا ایک ایسا نیا ہتھیار آیا ہے جس کے ذریعے ایک مغلظات کا ایک انبار ہے جو پھینکا جا رہا ہے, جیل سازی اور جیلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, اور ادارے کی قیادت کو لگاتار ملعون کیا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اگر ان کی جگہ پہ میں بیٹھ کے یہی باتیں کرتا تو آپ میڈیا والوں نے نہیں ماننا تھا, لوگوں نے کہنا تھا نہیں یہ تو ان کی باتیں ہیں نا, انہوں نے ان کے ترجمانوں نے تو نہیں کہا, فوج نے خود تو نہیں کہا. سو لہٰذا ان کو خود آ کے, اور اس بات کا اظہار ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ آپ کے ساتھ ملاقاتوں میں, پریس ٹاکس میں, اس سے پہلے بھی DGISP بھی, آرمی چیف خود بھی کئی مواقع پہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں. لیکن اب جب فوج کے سپہ سالار کو بھی, ISI کے چیف کو بھی, باقی پورے ادارے کو اگر ریگولرلی متون کیا جائے اور اب قتل کے اندر شامل کرنے کی ان کو اس طرح کی باتیں کی جائے تو وہ کیا کریں؟ اب چاروں نہ چار یہ وقت آیا ہے اور انہوں نے اپنی وہ پوزیشن واضح کی ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہم پہ الزام کیوں ہیں, یہ انہوں نے واضح کیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساری باتیں تو نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں انہوں نے ضرور بیان کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا, یہ نہ ہوتا, لیکن کیا کرتے, اس کے علاوہ چارہ کیا تھا؟ سو میں نہ چاہتے ہوئے سمجھتا ہوں, میری بالکل یہ سیریس ویو ہے کہ یہ فورسز کی طرف سے پریس کانفرنس ایک آخری ہتھیار ہوتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن عمران خان نے پاکستان کو اس لیول پہ مجبور کر دیا ہے, اس لیول پہ وہ لے آئے ہیں کہ اب کیا کریں, وہ ان کو مجبوراً یہ بات کہنی پڑی. لیکن میں ایک گزارش کروں گا آخر میں کہ یہ بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے ساری گفتگو میں. اگر ایک طرف یہ تکلیف والی بات ہے جس کا طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ اور ٹھوک بجا کے یہ بات بار بار کہی ہے, وہی بات جو DGISP سے پہلے بھی اظہار کر چکے ہیں. اور جب سے عدم اعتماد کی تحریک سے قبل سے فورسز نے یہ انہوں نے بتایا آج آپ کو کہ ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوئی ہے اور فیصلہ ہو گیا ہے. ان کو تو آفرز ہو رہی تھیں کہ آپ مطلب تاحیات میں ہو جاتا نا, جب تک آپ کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے ایکسٹینشن لے لیں. ان کو تو دعوتیں ہو رہی تھیں, ان کو کیا ضرورت تھی, اور خان بڑے ان کو خود بڑے دعوتیں دے رہے تھے. لہٰذا یہ ایک مشکل فیصلہ تھا, لیکن انہوں نے بڑے واضح طور پہ آئینی رول کی بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج ہماری جمہوری جدوجہد کی اعلیٰ تاریخ کا دن ہے. ہمارے ملک کے اندر یہ ایک بڑا حوصلہ افزائی کا دن ہے. یہ فتح اور شکست کا دن نہیں ہے. وہ جو لکیر ہم بنانا چاہ رہے تھے, ڈالنا چاہ رہے تھے, آئینی اور قانونی لکیر, آج وہ لکیر کھینچی گئی ہے اور اس لکیر کو مضبوط کرنا ہے. عمران خان کے اقدامات اس کو مزید ملیم میٹ کر رہے ہیں, وہ اس کو مدھم کرنا چاہتے ہیں. آپ غور کریں وہ کیا مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئینی رول ادا کرو, وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ میرا ساتھ نہیں دیتے, اس حکومت کو ختم نہیں کرتے, آئین نہیں توڑتے, آئین سے آگے نہیں بڑھتے, تو آپ غدار ہیں, تو آپ جانور ہیں, تو آپ کیا کیا الزامات دیتے ہیں ہم کو. کیا یہ طریقہ ہے؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جی جی اقدامات تو خیر جو بھی انٹیریئر منسٹر صاحب آپ سے شیئر کریں گے, آج بھی اس کی میٹنگ ہو رہی ہے. لیکن وہ ہمارے بھائی بہن ہیں, وہ بھی اتنے ہی پاکستانی جتنا میں اور آپ ہیں, ان کا بھی اس ملک پہ اتنا ہی حق ہے. میں اس ملک کے نوجوانوں کو, اپنے بھائیوں بہنوں, اپنے بزرگوں کو یہ کہوں گا کہ یقیناً اس ملک کی بہتری کے نعرے بڑے سہانے ہیں. کئی لوگوں نے شارٹ کٹس کے نعرے لگائے. 4.25 سال رہنے کے بعد کوئی 1 انچ بھی ادھر سفر ہوا ہو, کوئی ایک فیصلہ بھی اس سمت گیا ہو, تو پھر توقع بھی شاید ہوگا. نوجوانوں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا, یقیناً ہم بھی جب آپ کی عمر میں تھے تو ہم فوری طور پہ انقلاب چاہتے تھے, فوراً اپنی زندگی کے حالات بدلنا چاہتے تھے. ہم بھی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے تھے اور اس کا سفر کا آغاز کرنا چاہتے تھے. لیکن آپ یہ فیصلہ ضرور کرو, ہم جو الزام لگا رہے ہیں, آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس وقت جو سائفرز آئے ہیں, جو باقی چیزیں کھلی ہیں, ان کی روشنی میں اس ہیجان سے باہر نکل کے اپنے مائنڈ اپلائی کرو. میں کسی کو غدار نہیں کہتا, میں
اپنے ان بہن بھائیوں کو جو ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی، میں عمران خان کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غدار ہے، نو، لیکن وہ پاکستان کو اپنے فیصلوں سے نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے فیصلے پاکستان کے حق میں نہیں آ رہے ہیں، لہٰذا اس ملک کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم حتی الامکان حکومت جو ہے وہ ٹالرنس کا مظاہرہ کرے گی، برداشت کا مظاہرہ کرے گی، اور اب تو یہ خان صاحب کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں، خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ خونی یہ ہوگا، مارچ ہوگا، اور ان کے ساتھی نے تو کل واضح کر دیا۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے بہنوں بھائیوں کو، آپ احتجاج میں اپنی جماعت کا ساتھ دیجئے، لیکن احتجاج پرامن ہو اور ود ان مینز ہو، آئین اور قانون کے تقاضوں میں ہو، اور توقع کرتا ہوں کہ خان صاحب بھی تھوڑا ٹھنڈے دل سے اس بات کو غور کریں گے اور وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج جو ہے اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے۔ قائدہ صاحب یہ ایک بتائیے کہ جو ارشد شریف کا جو قتل ہے، ایک تو لوکل کمیشن کی بات ہو رہی ہے نا، کیا اس کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے انٹرنیشنل جیسے لائک یونائٹڈ نیشن یا اس طرح کی اور جو تنظیمیں ہیں دنیا کے اندر، ساتھیوں کی بہت بڑی تنظیمیں ہیں، کیا اس کو اس کمیشن کے اندر شامل حکومت کوشش کرے گی کہ ان لوگوں کو، تاکہ اس میں شفاف تحقیقات ہو سکے اور لوگوں کو یعنی اس کے فیصلے، اس کی رپورٹ جو آئے گی اس کے اوپر یقین ہوگا؟ دیکھیے، پہلے نمبر پہ تو جو ان کی پولیس کی رپورٹ آئی اس کے اوپر سب لوگوں کے تحفظات ہیں۔ فوری طور پہ ہماری وزارت خارجہ نے اپنے ایمبیسڈر کو بھیجا، ہم نے وہاں پہ ان کی پولیس کے ساتھ، ان کے دیگر اداروں کے ساتھ رابطے کر کے اس کی امیڈیٹ انفارمیشنز دی۔ ابھی اس کی بہت تحقیقات ہونی ہے، کچھ چیزوں کی میرے جو جہاں تک انفارمیشن ہمیں پہنچی ہے وہ بھی شیئر کرنے والی نہیں، وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ شیئر کی جا سکے، لیکن اس کو کلیئر ہونے دیجئے۔ بٹ ایک بات طے ہے، اسی وقت وزیر اعظم صاحب ان کے صدر سے بات کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ہائی لیول کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن چاہیے، ہم تھورو پروب چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر سے کمیشن بنا کے اور اس کے اندر ہائیسٹ لیول کے لوگ شامل کر کے۔ اور آج ہماری فورسز کے جو نمائندے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنی ایجنسیز کے نمائندوں کو وڈرا کر لیا تاکہ یہ نہ الزام ہو کہ ان کی ایجنسیز کے لوگ اس میں شامل تھے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو پی ایف یو جے یا انٹرنیشنل جو آپ کا فورم ہے جرنلسٹ کے، آئی ایف جے ہے یا دیگر فورم ہے، یا اسی طرح آپ جس طرح آپ فرما رہے ہیں اگر یو این کو اس میں شامل کیا جا سکے تو بالکل کوئی امر مانے نہیں ہے، حکومت یو این بھی کریں گے۔ تو یہ تو حتی الامکان ہماری کوشش ہوگی، ہم ہر حال میں اس معاملے کو ڈگ کریں گے اور یہ جو الزام تراشی کا ایک طوفان بدتمیزی ہے اس کو جواب دیں گے۔ ارشد ہمارا بھائی تھا، ہمارا اثاثہ تھا، ہمارا دلیر اور جرأت مند ساتھی تھا، ہمیں اس کی موت پہ بہت افسوس ہے، لیکن اس کو ہم بالکل بھولیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ارشد شریف صاحب کی تدفین ہو گئی، ان کے لیے فاتح خوانی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اسے جوہر رحمت میں جگہ دے۔